نماز اور حیات امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں، اور کل میں ایک بات کر رہی تھی کہ اگر کسی کو شہزادہ کہا جائے تو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ واقعاً اس کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں کہ نہیں، کیونکہ دیکھیے بادشاہ ہو یا شہزادہ ہو، یہ القابات ایسی تو کسی کو نہیں ملتے، یعنی پہلے اس کے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ ماں کیسی تھی، دادا کیسے تھے، باپ کیسا تھا، پیچھے کی پوری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پورا دیکھنا پڑتا ہے۔ حالانکہ عرب میں بہت زیادہ یہ تھا کہ شجرے دیکھے جاتے تھے، لیکن پتہ نہیں وہ عرب والے جو گھوڑی تک کا شجرہ دیکھتے تھے یزید کا شجرہ نہ دیکھ سکے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ سلسلے سے سلسلہ ملایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جب یہ ذکر ہوگا کہ امام حسین بڑے سخی تھے، تو اگر پیچھے دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے کہ باپ بھی بڑے سخی تھے، دادا بھی سخی تھے، پردادا بھی سخی تھے، یعنی جو پورا سلسلہ ہے وہ سخاوت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ امام حسین بڑے شجاع تھے، توجہ ہے نا آپ کی، تو پیچھے دیکھنا پڑے گا تو لکھا جائے گا کہ باپ بھی شجاع تھا، دادا بھی شجاع تھا، ٹھیک ہے، ایسی بات ہے نا، پردادا بھی شجاع تھا، یعنی پورا ایک سلسلہ ہے شجاعت کا۔ اب تم کسی کو شہزادہ کہو اور پھر لکھو کہ اس کی ماں کیسی تھی، اس کا باپ کیسا تھا، کہاں ہے اس کی شجاعت، اس کی سخاوت، اس کی عبادت، یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ درود پڑھ لیجیے۔ سکھایا نہیں جاتا، یہ چیزیں خون میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیزیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خون میں آتی ہیں، لیکن سخاوت سکھائی نہیں جاتی۔ امام حسن اور حسین کو خون میں ایک چیز مل گئی، ماں باپ کو دیکھا ہے کہ ماں باپ کس طرح یتیم کی مدد کر رہے ہیں۔ سائل آیا، مولا نے رکوع میں انگوٹھی دے دی، ٹھیک ہے، اور دریا خیبر سے آ رہے تھے اور 70 اونٹوں پہ خزانہ خیبر کا بار تھا، اور راستے میں ایک سائل نے سوال کر لیا، روٹی کا سوال کر لیا، ٹھیک ہے، تو کیا کہا قمر سے کہ اسے روٹی دے دو۔ قمر نے کہا کہ مولا روٹی تو اونٹ پہ بار ہے۔ آگے اچھا اونٹ پہ سے اتار لو، اونٹ تو قطار پہ ہے، اب پوری قطار ہی دے دو۔ تو یہ گھرانہ امام حسن اور حسین کا گھرانہ ہے کہ جہاں یتیم اگر آ جائے، محمد والے محمد، تو اگر یتیم آ جائے دروازے پر، دیکھیے سورہ دہر آیا، یتیم آیا اور روٹیاں چلی۔ اب یہاں مولانا مودودی نے بحث کی ہے کہ سائل ایک تھا، دیکھیے 3 دن روٹیاں گئی، 5 5 5، لیکن ہر دن میں سائل تو ایک ہی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی کہ 5 ہی روٹیاں دے دیتے، ٹھیک ہے، کیا ضرورت تھی؟ سائل کا پیٹ تو ایک روٹی سے بھی بھر سکتا تھا۔ علی کی روٹی چلی، فاطمہ کی روٹی چلی، فضہ کی روٹی چلی، تو اب کیا ضرورت تھی کہ بچے بھی روٹی دیتے؟ تو دیکھیے بچوں نے یہ سیکھا ہی نہیں تھا، وہ بچے ہمارے آپ کے جیسے بچے نہیں تھے کہ ماں باپ نہ کھائیں بچے کھا لیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے آپ کے جیسے بچے نہیں تھے، اور انہوں نے دیکھا جیسے بڑے کرتے ہیں نا، جو بڑے کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں، جو ماں باپ کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں۔ بچوں نے دیکھا باپ کی روٹی گئی، ماں کی گئی، تو انہوں نے بھی اپنی اپنی روٹیاں دے دی، ٹھیک ہے، اور 3 میں سے دیکھیے تین روٹیاں تو چلی، حضرت علی، جناب فاطمہ اور جناب فضہ کی روٹی، اور 3 اگر جاتی، 3 اور یہ 2 5، ٹھیک ہے، اگر 2 بچا بھی لیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ 3 قبول ہی نہیں کرنا چاہتا، وہاں تو جانی ہی 5 تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سخاوت جو ہے وہ نسل در نسل چل رہی ہے، اور یہ جو قصے تھے یہ عرب والے بھولے نہیں تھے، یہ سب ان کو معلوم تھے، یہ قصے ان کو زبانی یاد تھے، کیونکہ خاندان ایسا تھا، تو یہ سب باتیں ان کو اہل مدینہ کو 56 برس کی امام حسین علیہ السلام کی جو حیات تھی اس سے وہ واقف تھے اہل مدینہ۔ درود پڑھ لیجیے۔ کسی کی صفات کو زبانی یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا،
لیکن اگر کوئی شخصیت حسین ابن علی جیسی ہو کیا کہنے. تو پھر ان کی ظاہر کی صفات کو یاد رکھا جا سکتا ہے. کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھی. دیکھیے سائل ایک مدینے میں آیا اور سب سے سوال کرتا پھر رہا تھا. بازار میں اس نے سب سے سوال کیا کیونکہ وہ زیادہ کچھ مانگ رہا تھا، درہم و دینار مانگ رہا تھا. کسی نے بھی نہ سنا. سوال کرتا کرتا مسجد کے دروازے تک آیا اور وہاں سے نمازی نکل رہے ہیں، اس کا سوال سن رہے ہیں، اور ہر نمازی اس کو یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ دیکھو اتنی رقم تو تمہیں ایک ہی شخص دے سکتا ہے اور وہ حسین ابن علی. ابھی سائل نے مسجد سے رخ کیا امام کے گھر کا، اور پورے راستے میں اس نے یہ قصیدہ تیار کر لیا. وہ قصیدے کہنے میں ماہر تھے عرب کے لوگ. مسجد سے گھر تک یہ پہنچا تو قصیدہ کہہ چکا تھا، اور اس قصیدے کا ایک جملہ یہ تھا جو جب یہ امام کے دروازے پہ پہنچا اور امام دروازے پر آئے تو اس نے امام کو دیکھ کر یہ کہا کہ وہ شخص کیسا ہوگا کہ جس کو پورا مدینہ یہ کہہ رہا ہے سخی ہے، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو تم اس کے دروازے پر چلے. تو دیکھیے یہاں نسل در نسل سخاوت چل رہی ہے، شجاعت چل رہی ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے در سے وابستہ ہیں. ضرور پڑھ لیجیے. اب دیکھیے ہر سب جانتے تھے کہ امام حسین سخی ہے، ٹھیک ہے، اور سخاوت ایک ایسا پہلو ہے انسان کی زندگی کا جو محبت پیدا کرتا ہے. یعنی دوسرے لوگ سخی آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن امام حسین سے محبت کے کئی رخ تھے. اب ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں نا یہاں پر، سب امام حسین سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کیوں محبت کرتے ہیں، کوئی پہلو بتائے گا، کوئی پہلو بتائے گا. اسی لیے امام حسین سے محبت کے کئی رخ تھے. ایک رخ یہ بھی تھا کہ نبی کے نواسے تھے، ایک رخ یہ بھی تھا کہ سخی تھے، ایک رخ یہ بھی تھا کہ لوگوں نے نبی کو نبی کے کاندھوں پر ان کو دیکھا ہے، ایک رخ یہ بھی تھا کہ لوگوں نے ان کو نبی کی پوشت پر دیکھا دوران نماز، ایک رخ یہ بھی تھا کہ حضرت علی جیسے بہادر کے بیٹے، ایک رخ یہ بھی تھا کہ فاطمہ جیسی ماں کے بیٹے ہیں. یعنی جس رخ سے بھی حسین سے محبت ہو جائے، یہ محبت ہونی بس لازمی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑی یہ سمجھ لیں کہ سعادت ہے کہ اگر ان سے محبت ہو جائے. اب دیکھیں آج آپ باہر نکلے کسی سے بھی پوچھیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم حسین سے محبت کرتے، سب کہیں گے کہ ہم حسین سے محبت کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اس میں کیا کمال ہے اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اس میں کمال کوئی نہیں ہے. کوئی فخر نہ کرے ارے یہ ہستیاں ہی ایسی ہیں کہ محبت کروا لیتی ہیں. یہ میرا آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ یہ محبت کروا لیتی ہیں. ان کے تو دشمن بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ دشمنی اور بغض میں اظہار نہ کر سکے محبت کا، لیکن جانتے تھے کہ ہمارے دل بھی انہی کی طرف کھینچتے ہیں. کیونکہ دیکھیے کائنات میں جو امام ہوتا ہے نا، خدا بند عالم میں جو نمائندہ ہوتا ہے، یہ خدا نے ایک چیز اس میں رکھی ہوتی ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کی جانب کھینچتی ہے. ہر شے کا امام ہے نا، لیکن ہر شے کا امام ہے تو ہر شے اس کی جانب کھینچے گی. اب یہ اس کا اندازہ ہمیں انشاءاللہ جب ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم وہ ظہور دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کائنات کی ہر شے امام کے گرد چکر لگا. تو دیکھیے اب جب محبت آ گئی ہے تو اپنے عرفان کو بڑھاؤ، معرفت کو بڑھاؤ. ٹھیک ہے، یہاں پہ محبت پہ ہمیں ٹھہر نہیں جانا ہے، کافی نہیں سمجھ لینا، بلکہ اب اپنی معرفت کو بڑھانا ہے، اپنے عرفان کو بڑھانا ہے. کیونکہ ہم ایک بہت بڑے گھرانے سے وابستہ ہیں. تو جتنا بڑا گھرانہ ہوتا ہے غلام اور نوکر بھی اتنے اسی لیول کے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں کہ جو زیادہ بڑے گھرانے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے غلام اور کنیز کیسے ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی اسی حساب سے دیکھنا چاہیے کہ جتنے بڑے گھرانے سے ہم وابستہ ہیں. تو دیکھیے ایک دن رسول خدا نے امام حسین کو بلایا اور کہا کہ حسین آ جاؤ. کہا حسین آ جاؤ ذرا ہمارا تمہارا مخافرہ ہو جائے. حسین چھوٹے سے تھے، کہا آؤ ذرا ہمارا تمہارا مخافرہ ہو. مخافرہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مذاکرہ، ایک ہوتا ہے مجادلہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ، ایک ہوتا ہے مشاعرہ، اور ایک ہوتا ہے مخافرہ.
مخافرہ مطلب لڑائی نہیں ہے. دو لوگ بیٹھ جاتے ہیں آمنے سامنے اور فخر کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ فخر ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے. کہا حسین آؤ ذرا, رسول کہہ رہے ہیں نانا نواسا آپس میں کہ آؤ ذرا مخافرہ ہو جائے, ذرا فخر کریں کہ کون افضل ہے, کہ کون افضل ہے, خاندان کس کا افضل ہے. اب نبی نے کہا حسین میرے نانا جو میرے دادا جو ہے اپنے بابا کا نام لیا, میرے بابا عبداللہ, اپنے باپ کا نام لیا رسول خدا نے کہ میرے بابا جو ہے وہ عبداللہ. تو حسین نے کہا کہ میرے بابا علی ہے, کہا میری ماں آمنہ, تو کہا میری ماں فاطمہ ہے. حسین نے اپنے دادا کا نام لیا, رسول خدا نے اپنے دادا کا نام لیا, کہا کہ میرے نانا وہ, میری نانی وہ. ہوتا رہا مخافرہ, یہاں تک کہ آخر میں رسول خدا نے فرمایا کہ حسین ننیال اور ددیال میں تم جیت گئے کہ تم ہم سے افضل ہو. تمہارا نانا میں ہوں اور تمہارا دادا ابو طالب ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب رسول خدا یہ اعلان کر دیں تو اب حسین کے شجرے کے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے؟ کوئی شہزادہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے بہت ہی معمولی سی بات ہے, بالکل اوپر کی بات ہے, ابھی بالکل گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی سی بات تو کوئی بچہ بھی بتا دے گا کہ اگر کسی کو بتایا جائے گا کہ حسین اگر اپنا شجرہ بتائیں گے تو اس شجرے میں جناب ہاشم آتے ہیں, جناب عبد المطلب آتے ہیں, اگر رسول بتائیں گے تو وہی شجرہ ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات, اگر صرف ایک عام سی بات دیکھ لو کہ حسین کے خاندان میں جو ان کے نانا ہیں وہ نبی ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں, کسی کا خاندان ایسا نہیں کہ جس میں رسول خدا ہو. جو کائنات کا افضل ترین نبی ہے جس کے خاندان میں وہ ہے, تو بتائیے اس کا شجرہ کائنات کے سب سے افضل ہوگا, اس کا خاندان کائنات کے سب سے افضل ہوگا. اور جب حسین کے مقابلے پر بنی آدم میں کوئی نہیں ہے تو جنات میں کہاں ہوگا, فرشتوں میں کہاں ہوگا. سب سے افضل خاندان, سب سے افضل شجرہ, اور آپ سب اس سے وابستہ. اب ہم جتنا فخر کریں, جتنا شکر بھی کریں, جتنا فخر کریں. اب آپ یہاں پر ایک بات دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صفات جو ہوتی ہیں ورثے میں ملتی ہیں اور نسل در نسل چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کتنے خاندان ہم ایسے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ چیز باپ سے ملی, کوئی کہتا ہے دادا سے ملی, ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے تو صلاحیتیں چلی آ رہی ہیں, اب جس نسل میں پہنچی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس نے کیا کمال کیا. پیچھے سے تو آ رہی تھی, ٹھیک ہے. اب جو نسل ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ اس نے ان صفات میں, ان صلاحیتوں میں اضافہ کیا. ٹھیک ہے. کوئی اضافہ کیا یا کمی ہو گئی. ٹھیک ہے. کتنے آپ کو خاندان ایسے نظر آئیں گے کہ پیچھے سے بہت بڑے خاندان تھے, علمی خاندان تھے, لیکن جب آگے آئے تو پورا بن گئے. ٹھیک ہے. آگے جب نسلیں آئیں تو ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ ایسا خاندان ہے پیچھے سے بالکل کچھ نہیں, لیکن آگے آئے تو عالم ہو گئے. اس طرح بھی ہوتا ہے. تو صفات بے شک پیچھے سے چلی آ رہی ہے, جیسے جیسے سنبھالیں گے ویسے ہی ہوگا. صفات پیچھے سے چلی آ رہی ہوتی ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اب جس نسل کے ہاتھ میں ہے اس نے کیا کمال کیا. تو بتائیے کہ ہاشم سے لے کے عبد المطلب تک, اور جناب عبد المطلب سے لے کے رسول خدا تک, اور رسول خدا سے لے کے امام حسین تک. امام حسین کے پاس جو تمام انبیاء کا ورثہ آیا, جو تمام صفات آئیں, حسین نے اس میں صرف چاند نہیں لگائے, ہزاروں چاند لگا دیے. اسی لیے تو 72 چاند لے کے کربلا آئے. لیکن اس طرح جو ورثہ آپ کو ملا کہ ہر نبی نے فخر کیا, امام حسین پہ دیکھیے ہر نبی نے فخر کیا, اور ہر نبی نے چاہا کہ وہ کربلا کا حصہ بنے. تو امام حسین نے کسی کو منع نہیں کیا. یہ حسین کی سخاوت ہے کہ کسی کو منع نہیں کرتے جو ان کے در پر آتا ہے. آدم نے کہا تو کہا کہ آؤ ہم تمہیں زیارت وارثہ میں جگہ دیں. نوح نے کہا تو کہا کہ آؤ ہماری زیارت میں شامل ہو جاؤ. اور جب تک آپ پہلے آدم کو سلام کریں گے, نوح کو سلام کریں گے, یہ بتایا کہ دیکھو اگر ہم نے تمہارے ورثے کو سنبھالا تو اب تمہارا نام بھی قیامت تک باقی رہے گا.
اب جو نماز کے متعلق تھوڑا سا روزانہ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ نماز اور امام حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، بے شک۔ اور اگر کوئی عزادار ہے تو اس کو اتنا ہی بڑا نمازی بھی ہونا چاہیے، بے شک۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ ہمارے چوتھے معصوم ہیں، اور اگر کوئی نمازی ہے تو اس کو اتنا ہی بڑا عزادار بھی ہونا چاہیے۔ تو یہاں ہمارے مولائے کائنات مشکل کشا ہے ہمارا وہ مولا جس کے فضائل ہم سننا پسند کرتے ہیں، ان کی ایک یہ بھی آپ ان کا قول سن لیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ شخص پسند نہیں آتا جس کی پیشانی صاف، اس پہ سجدے کا نشان نہ ہو۔ اور یہاں ضروری نہیں کہ سجدے کا نشان ہو، مطلب یہ کہ ایسا شخص جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو اپنے سر کو بارگاہ خدا میں نہ جھکاتا ہو، تو مولا کائنات ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا۔ بھائی تمہاری کیا حیثیت ہے بارگاہ خدا، تمہاری کیا حیثیت ہے بارگاہ خدا میں کہ تم نے یہ سوچا کہ تمہیں وقت نہیں ملا؟ یقیناً اس کے ساتھ اس سے مسلسل کچھ ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ توفیق نماز اس سے سلب ہو، یہ گناہوں کی وجہ سے توفیق نماز سلب ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نماز قضا ہوتی ہے، قضا بھی ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز آپ کی جو ہے وہ قضا ہوگی۔ تو یہ نہ سوچے کہ مجھے وقت نہیں ملا، یہ سوچے کہ مجھ سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ خداوند عالم نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ بڑی سیریس بات ہے۔ جیسے کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور اگر اس کے کان جواب دے جائے، جیسے ہوتا ہے اکثر کہ کانوں میں کی سماعت کم ہو گئی، آنکھیں کمزور ہو گئی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یقیناً جسم میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے توفیق ختم ہو گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی بات جسم کے اندر کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے توفیق سننے کی کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے، یا آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بازار بھرے پڑے ہیں، آپ کسی بھی بازار میں چلے جائیں وہ بھرے پڑے ہیں، پورے بھرے پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ خواتین جو ہے وہ ایسی ہے کہ بلا وجہ ہی بازار جا رہی ہے، بتائے ہو تو مجھے خود ہاں یہ آج کل چل گیا ہے ونڈو شاپنگ کا، کہ کچھ آپ نے نہ بھی لینا ہو تو جب بھی آپ بازار میں موجود ہیں، جبکہ بازار کو شیطان کا گھر کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب شیطان نے پوچھا تھا نا کہ پالنے والے مسجد تیرا گھر ہے تو میرا گھر کون سا ہے، کہا بازار۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جو بلا وجہ، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ نہ جائیں، لیکن بلا وجہ نہ جائیں، بازار جائیں تو نماز کی ٹائمنگ کا خیال رکھیں، کہیں بھی جائیں نمازوں کے ٹائم کا خیال رکھیں، بلا وجہ بازار میں نہ جائیں، بلا وجہ ایسے رلتے نہ پھریں۔ ایک چیز بعض اوقات لینی ہوتی ہے اور خواتین جو ہے وہ 10 دکانوں میں جب تک پھر کے تسلی نہ کر لے اس وقت تک وہ چیز کو خریدیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بعض دکاندار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں خواتین کی سادگی کا، اور بعض دکاندار مذاق اڑاتے ہیں باقاعدہ خواتین کا کہ یہ خواتین آ گئی یا پھر ان کو الو بنا دیں، تو اور خواتین جو ہے وہ بڑے آرام سے ان کے ہاتھوں میں وقوف بنتی ہیں۔ تو یہاں پہ کہ آپ دیکھیں کہ بازار ہم دیکھ رہے بھرے ہوئے، سینما گھر بھرے ہوئے ہیں، جہاں بھی آپ دیکھیں، اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کہ چونکہ دین سے دور ہوئے، روحانیت کم ہو گئی تو جسمانی بیماریاں زیادہ ہو گئیں اور ہسپتال بھی بھرے ہوئے، اسی وجہ سے ٹھیک ہے، اس لیے ہسپتال بھی بھر گئے۔ جس ہسپتال میں آپ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو رش ہی نظر آئے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں لیکن مسجد میں حاضری جو ہے وہ لوگوں کی کم ہونے کے برابر ہو رہی ہے۔ مسجد ویسے نہیں بھری بھی ہوتی جیسے بازار بھرا ہوا، اور خدا نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے ایمان لانے والوں، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں میری عبادت سے نہ روکیں، کہیں ایسا نہ ہو ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گا۔ تو اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور وہ وقت آ جائے کہ جب قبر میں ہم لیتے ہو اور آخری پتھر رکھے جانے والے ہو، دنیا سے تعلق جو ہے وہ ختم ہونے والا ہو، اور اب صرف ہمارا نامہ اعمال ہمارے ساتھ میں ہو، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو بہتر بنا لیں، اپنی عبادات کو، اپنے آپ کو بہتر بنا لینا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے۔ اور مومن کے بارے میں آپ کو پتہ کیا کہا گیا ہے کہ مومن جو ہے مطلب اتنی عبادت کرے، اتنی نماز پڑھے، اتنی نماز پڑھے، اتنی عبادت کرے کہ مجسم نماز بن جائے۔
مطلب اس کے جسم سے ظاہر ہو, اسے زبان سے نہ کہنا پڑے کہ میں نمازی ہوں. ہمیں تو زبان سے کہنا پڑتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن مومن کی نشانی یہ بتائی گئی کہ وہ مجسم نماز بن جائے, اس کی اعضاء و جوارح سے پتہ چلے کہ وہ نماز پڑھتا ہے. دیکھیے کب پتہ چلے گا کہ جب ہم نماز کی ٹائمنگ کا خیال کریں گے, سب سے اول وقت میں اس کو پڑھیں گے, جبھی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ نمازی ہے. جب ایسا ہوگا کہ نماز کے ٹائم پہ بازار خالی پڑے, اس وقت پتہ چلے گا کہ یہاں سب نمازی ہیں. تو یہاں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ مولانا طارق جمیل کا ابھی میں ایک بیان سن رہی تھی, تو اس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے ساری برکت صبح کے وقت میں رکھی. میری امت کے لیے ساری برکت صبح کے وقت. اب آپ مجھے بتائیں کہ صبح کا وقت آپ کا کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اور صبح کا جو وقت ہے وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے کام اس میں آسانی کے ساتھ نمٹ جاتے ہیں, آپ سارا دن بھی وہ کام ختم نہیں کر سکتے. جب وہ کام سارا دن کے لیے آپ چھوڑ دیں تو پھر وہ سارا دن کے لیے کام ختم نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگے کہ وہ باہر کے ممالک میں گئے تو انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کہ بازار وہاں 6 بجے بند, سناٹا, اور صبح ان کے اذان جس وقت ہمارے ہوتی ہے اس وقت سے ان کی ڈیوٹیز اور کام شروع ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اقوال, وہ تمام برکتیں جو ہمارے لیے ہمارے رسول بتا کے گئے, آج دوسرے پڑھ پڑھ کے ان پہ عمل کر رہے ہیں. اور ہم نے ہمارے یہاں دیکھیں کیا ہوا ہے کہ بازار 12 بجے سے پہلے کھلتے نہیں, گھروں میں لوگ 12 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں, کسی کے آپ صبح صبح جا نہیں سکتے. تو یہ تمام کام جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں, اس سے صحتیں دیکھیں تباہ ہو گئی, صحتیں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, گھروں میں روٹین خراب ہو گئی. اس کے بجائے اب الٹا سسٹم ہو گیا کہ ہم لوگ پوری رات جاگتے ہیں اور پورا دن سوتے ہیں. تو وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو کھانا عشاء کے بعد کھایا جاتا ہے, عشاء کے بعد, جیسے پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ کھانا عشاء سے پہلے کھایا جاتا تھا, اس کے بعد میں لوگ سو جاتے تھے عشاء پڑھ کے. لیکن اب عشاء کے وقت تو شاید ٹی ٹائم ہو رہا ہوتا ہے, لیکن ہاں اس وقت جو ہے جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو 12 بجے رہتے. تو انہوں نے بتایا کہ کھانا جو اتنی رات کو کھایا جائے وہ زہر بن جاتا ہے جسم میں جاتا ہے. تو جبھی تو آپ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان فریش نہیں لگتا, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ دیکھیے, کوئی میں دیکھتی ہوں مجالس میں بھی لوگ تھکے ہوئے ہیں, حالانکہ کتنی مجالس کر رہے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن تھکاوٹ سب کو اتنی زیادہ ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ آپ صبح کی سیر کر رہے ہیں, نہ تہجد کی نماز اس میں شامل ہے. تو جب یہ چیزیں ہم لوگ نے اپنی زندگی سے نکال دی تو ہم جسمانی بیماریوں کا بھی شکار ہو گئے اور قدرتی آفات کا بھی شکار ہو گئے. ناگہانی آفتیں اسی لیے آتی ہیں جب آپ خدا کے سسٹم کو الٹ دیں. ہم نے سسٹم الٹ دیا. خدا نے جیسے دیکھیں دن اور رات بنایا ہے نا, اسی طرح ہمارے جسم کا نظام دن اور رات کے مطابق بنایا. اور جب ہم اس سسٹم کو الٹ دیتے ہیں, تو خدا نے سسٹم بنایا کہ تمہیں رات کو سونا ہے, لیکن ہم نے سسٹم الٹا کر دیا. تو اب کیا ہوا کہ وہ کھانا جو پہنچا بے وقت تو وہ زہر بن گیا ہے, صبح کوئی فائدہ آپ کو نہیں پہنچا. تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنی تکالیف اور مشکلات میں شکار ہو گئے. بچے الگ جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلے چلے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کتنی, ہم دیکھیں کہ ہمارے اب جو کیا ہو سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ماں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے. اگر ہم اس چیز کو کرنا چاہیں, اب تو ہم لوگوں کو تو بہت دیر میں پتا چلا, لیکن جن لوگوں کو پتا چل رہا ہے وہ اپنے سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آنے والی بچیاں جو اب انشاءاللہ اپنے گھروں میں جائیں گی اور مائیں بنیں گی, خداوند عالم ان کو حضرت علی اصغر کا صدقہ دے گا. تو پروردگار ان کو یہ توفیق بھی دے دے کہ وہ لوگ اپنے سسٹم کو ٹھیک کر سکیں اور اس سسٹم سے نکل سکیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ضرور پڑھ لیجیے. بس ان مجالس کا صدقہ ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو جاتا ہے, اور یہاں پر آ کر سب لوگ فرصہ بھی دیتے ہیں اور ہم سب لوگ آپس میں بات بھی کر لیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر سال ایک قدم آگے بڑھائیں تاکہ ہم حقیقی معنوں میں کنیزان زہرا بن سکیں. اور آپ دیکھیں کہ خود فاطمہ زہرا مدد کے لیے آتی ہیں جب کوئی ان کا حقیقی عزادار بن جاتا ہے. تو آپ جب ان کو بلائیں گے تو وہ ضرور آئیں. ایک یہودی عورت
ایک جگہ پر رہتی تھی ملک شام کے کسی شہر میں، اور باطن میں وہ آل محمد سے محبت کرتی تھی، عاشق حسین، مجلس میں گریہ کرنے والی، لیکن شوہر سے تقیے میں زندگی بسر کرتی تھی۔ اور ایک سال ایسا آیا کہ اسے کہیں مجلس میں جانے کا موقع نہ مل سکا، تو اس کو بہت ملال ہوا کہ اس دفعہ اسے کوئی مجلس نہیں ہوئی۔ تو اس نے سنا ایک دن کہ اس کے محلے میں مجلس ہو رہی ہے، اور اتفاق سے اس دن اس کے گھر میں اس کے شوہر نے 40 یہودیوں کی دعوت دی۔ اب اس نے جب سنا، اسے کام تو بہت تھا، نہ اس کا کھانا پکا ہوا تھا، نہ فرش بچھا ہوا تھا، لیکن مجلس کا سن کے وہ اتنا بے قرار ہوئی کہ تڑپ کے مجلس میں چلی، اور وہاں پہ سارا دن لگ گیا گریہ اوزاری میں اسے گھر کا خیال نہیں۔ جب مجلس ختم ہوئی اور یہ واپس آئی تو اس کو خیال آیا کہ مجھے تو اتنا کام تھا اور میرے تو گھر میں کوئی انتظام نہیں ہوا، نہ فرش بچھا ہوا ہے۔ شوہر کے خوف سے لرزتی ہوئی جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو دماغ اس کا خوشبو سے معطر ہو گیا۔ روح تازہ ہو گئی، بہت حیران ہوئی کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی۔ جب حیرانی میں گھر کے اندر قدم رکھا تو دیکھا کہ سارا گھر آراستہ ہے، اور جا بجا شمع کافوری اور شمع بلوری، یہ تمام سجاوٹ ہوئی ہے، فرش بچھا ہوا ہے، اور کچھ گھر میں کچھ خواتین ہیں نورانی صورت جو گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں۔ ایک بیوی کو دیکھا کہ جن کے چہرے پہ بہت نور تھا، وہ بیٹھی تندور روشن کر رہی ہیں، ایک بیوی کھانا پکا رہی ہے، ایک بیوی برتن دھو رہی ہے، اور ایک بچی، چھوٹی بچی جس کے کان زخمی تھے، اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور وہ جھاڑو کشی کر رہی ہے، اور جب کوئی بیوی اس سے جھاڑو لینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ منع کر دی۔ اب یہ عورت بہت حیران ہوئی کہ میں تو ان عورتوں سے واقف نہیں ہوں، یہ میرے گھر میں کام کیوں کر رہی ہیں؟ ہمت کر کے وہ پہنچی اس معظمہ کے پاس کے جو تندور روشن کر رہی تھی، جا کر ادب سے سلام کیا اور کہا کہ اے معظمہ، آپ کون ہیں؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ لوگ میرے گھر میں یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو ان معظمہ نے پوچھا کہ اے نیک وقت، یہ بتا کہ تو کہاں گئی تھی؟ کہا کہ بیوی میں مجلس میں گئی تھی، میں غریب حسین کی مجلس میں۔ کہا کہ جس غریب حسین کی مجلس میں تو گئی تھی، میں اس کی ماں، بھلا مجھے یہ کب گوارا تھا کہ تو میرے بیٹے کی مجلس میں جائے، اس پہ گریہ کرے، اور جب تو گھر واپس آئے تو اپنے شوہر کی طنز کا نشانہ بنے۔ کہا اس لیے کہ ہم نے تمام کام کیے۔ کہا کہ دیکھو، یہ خواہران حسین ہیں، زینب ام کلثوم جو کھانا پکا رہی ہے، جو فرش بچھا رہی ہے، یہ چھوٹی بچی حسین کی بیٹی مظلوم سکینہ ہے جو تمہارے گھر پہ جھاڑو دے رہی ہے۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ یہ کہہ کر وہ معظمہ اور وہ تمام بیویاں غائب ہو گئی، اور یہ اس واقعے کا جو نتیجہ نکلا کہ جب تمام وہ یہودی گھر میں آئے اور انہوں نے اس تمام واقعوں کو سنا، اور وہ کھانا کہ جو بی بی پاک نے خود پکایا تھا اور وہ خوشبوئیں جو وہ اپنے اس کے گھر میں چھوڑ گئے تھے، ان تمام چیزوں کو ان تمام یہودیوں نے دیکھا، اور وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ آپ دیکھیے کہ بی بی کس طرح جب آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، کیونکہ بی بی کی نظر میں اس کا بہت مقام ہے، جو ان کے بیٹے کے غم میں آنسو بہاتا ہے، جو ان کے بیٹے کے غم میں روتا ہے۔ بس عزاداران حسین، محرم کی کربلا میں 2 محرم کو قافلہ آیا تھا، لیکن محرم کی 6 یا 7 تاریخ ہو گئی تھی کہ کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی لشکر آتا تو شور مچ جاتا، اور جناب زینب پوچھتی ہر بار جناب فضہ سے، اماں فضہ، کیا کوئی میرے بھائی کا مددگار آیا؟ فضہ کہتی نہیں بی بی، یہ تو ہمارے ساتھ کا لشکر آیا۔ یہاں تک کہ جب 7 یا 8 تاریخ آئی تو ایک روز جناب زینب نے فضہ سے کہا، اماں فضہ، میرے بھائیا کو بلا کر لاؤ۔ حسین آئے تو کہا، بھیا میں نہیں مانتی کہ پوری دنیا میں کوئی تمہارا چاہنے والا نہ ہو، تمہارا کوئی مددگار نہ ہو۔ حسین نے پلٹ کے جواب دیا، بہن کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نانا کے بعد کیا ہوا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بابا کے بعد کیا ہوا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بھائی حسن کے بعد کیا ہوا؟ تم کہہ رہے ہو کہ کسی کو بلاؤ۔ کہا بھیا میں نہیں مانتی، کوئی آئے نہ آئے لیکن آپ کے بچپن کا دوست حبیب ضرور آئے۔ بھیا حبیب کو خط لکھو، حبیب کو بلاؤ۔ بس عزاداران حسین، امام نے خط لکھا،
خط لے کے قاصد چلا، اور جس پر قاصد حبیب کے گھر میں پہنچا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اپنی زوجہ کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے۔ زوجہ بھی بڑی محب اہل بیت تھی، اور گلے میں اس کے نوالا اٹکا کھاتے کھاتے تو اس نے کہا خدا خیر کرے، لگتا ہے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازہ کھلا تو دیکھا حسین کا قاصد، اس نے صرف اپنی زبان سے یہ کہا قاصد حسین، بس یہ کہا قاصد سے آنے والے نے۔ حبیب نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، قدموں پہ پہلے گر پڑا، کہا میرے آقا کا قاصد آیا ہے۔ کہا کیسے آیا؟ خط پکڑا دیا، جب خط دیکھا حسین نے لکھا تھا حبیب میں دشمنوں میں گھر چکا ہوں، اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ ہم یہاں سے کہتے ہیں نا جب زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، حبیب نے وہاں سے کہا لبیک لبیک ابن رسول، میں آ رہا ہوں میرے آقا۔ اور یہ جب سوچنے لگے کہ اب زوجہ کو جا کے کیا بتاؤں، اگر اس نے مجھے روک دیا، کیونکہ سمجھ گئے تھے کہ اب جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ کچھ سوچ کے آئے اندر، زوجہ نے کہا کیوں آیا آقا کا قاصد، کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ کہا کہ آقا نے بلایا ہے۔ کہا تم نے پھر کیا سوچا؟ کہا میں سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اب یہ مومنہ غصے میں آ گئی، کہا کہ میری شہزادی زینب کا بھائی تمہیں بلائے، میری آقا زادی فاطمہ زہرا ان کا بیٹا تمہیں بلائے، اور تم یہ کہو کہ میں سوچ رہا ہوں۔ کہا کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تم میرے بات کیسے گزارا کرے۔ کہا حبیب میں خواب کھا کے گزارا کر لوں گی، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ حسین تمہیں بلائے اور تم نہ جاؤ۔ بس اداروں حبیب نے غلام کو پہلے بھیج دیا گھوڑا لے کے، ان کے شہر کے حالات خراب تھے، کہا تو گھوڑا لے کے جا، میں رات کو کسی طرح چھپتا چھپاتا پہنچ جاؤں۔ بس اداروں حسین جب حبیب چلے رات کو تو کچھ دیر ہو گئی، جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ غلام نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال رکھی ہیں اور اس کے کان میں کہہ رہا ہے کہ اگر میرا مالک نہ آیا، میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر چلا جاؤں گا اور آقا حسین کی مدد کروں گا۔ عزادارو حبیب نے سر پیٹ لیا، ایک مرتبہ کہنے لگے مولا یہ کیسا وقت آپ پر آ گیا کہ غلام آپ کی مشکل کشائی کا سوچ رہے ہیں۔ بس عزادارو حبیب چلے ادھر۔ جب حبیب میدان کربلا میں پہنچے تو آج میدان کربلا حبیب کے لیے نعروں سے گونج اٹھا، ہر ایک خوش ہو گیا، سب خوش ہو کے حبیب کو گلے سے لگا رہے ہیں۔ جب یہ آواز جناب زینب کے کانوں میں پہنچی نا عزادارو، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ سے کہا اما فضہ ذرا میرے بھیا کو کہنا کہ حبیب سے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ حسین کے ساتھ حبیب در خیمہ پر آئے اور پردے کے پیچھے سے جناب زینب نے کہا حبیب فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے۔ عزادارو حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اللہ اللہ یہ کیسا دن آ گیا، ہم جیسے ادنا غلاموں کو براہ راست سلام کیا جا رہا ہے۔ اور عزادارو عاشور کے دن اس انداز سے حبیب نے جہاد کیا کہ جب وقت نماز آیا ادھر سے ایک ایسا بے حیائی کا جملہ کہا گیا، حبیب برداشت نہیں کر سکے، کہا آقا مجھے اجازت دیجیے اب یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے پڑھوں گا۔ اور حبیب شہید ہوئے۔ بس عزادارو مسائل تو ختم ہو گئے۔ ایک جملہ سن لو، اس جملے پہ تمہیں فرصہ دینا ہے۔ 11 محرم کا قافلہ چلا اور یہ قافلہ جب کوفے کے بازار میں پہنچا، کوفے کے بازار میں اہل بیت کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے، مذاق اڑایا جا رہا تھا، تالیاں بجائی جا رہی۔ ایسے میں ایک چھوٹا بچہ آتا ہے، سید سجاد کے گھٹنے کو ہلاتا ہے، سید سجاد نے نیچے دیکھا، کیا بات ہے، آقا آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا۔ دادو کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ حبیب کا یتیم۔ میرے مولا نے آواز دی اپنی پھوپھی کو، پھوپھی اماں حبیب کا یتیم آیا ہے۔ جناب زینب نے پوچھا یہ بتا تیری ماں کہاں ہے، میں اسے فرصت دوں۔ برابر کی چھت سے آواز آئی آقا زادی آپ کی کنیز صبح سے آپ کے انتظار میں بیٹھی۔ عزادارو ادھر حبیب کا بڑا بیٹا، اس نے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا، اس سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ تلوار نکالی، قاتل حبیب کے سر کو کاٹا، اپنے باپ کے سر کو چھینا۔ چھین کر لے جاتا تو اچھا تھا، کچھ نہ کہتا، لیکن ایک جملہ کہتا ہوا گیا۔ جملہ کیا کہتا ہوا گیا عزادارو؟ کہتا ہوا چلا ارے میرا باپ لاوارث نہیں تھا، میں اس کا بیٹا موجود ہوں، میرے باپ کا سر کیوں نوکے نیزہ پہ رہے۔ ارے یہ
جملہ سید سجاد میں بھی سناؤں گا اور کہا ہوگا ارے میرے بابا کا سر میں کہنے لگا اور میں اس کا وارث ہتھکڑی اور میری ہوں.